نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اس حدیث پاک کو سنن ابو داؤد شریف کے اندر ذکر کیا گیا، فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اذا تبایعتم بالعینہ واخذتم اذناب البقر، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم لوگ عینہ کی بیع کرنا شروع کر دو گے، بالعینہ، یہ عینہ خرید و فروخت کی ایک ٹرم ہے، ایک قسم ہے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا۔ اب یہ ٹرم کیا ہے، اب یہ بھی ذرا دیکھیے گا، اور یہ چیز ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا تبایعتم بالعینہ، جب تم اپنی خرید و فروخت کو عینہ کی شکل میں اختیار کرو گے۔ اب وہ عینہ کیا ہے؟ عینہ یہ ہے، مثال کے طور پر زید اور عمر، یہ دو بندے ہیں، انہوں نے آپس کے اندر خرید و فروخت کا معاملہ کیا۔ مثال کے طور پر ایک بوری گندم ہے، زید نے ایک بوری گندم عمر کو 1000 روپے کے بدلے میں دے دی، مثال ذکر کر رہا ہوں، اگرچہ یہ مثال ہماری مارکیٹ کے حساب سے نہیں ہے، 4500 روپے ماننا جناب گندم کی بوری۔ اب کیا اس نے کیا کہ 1000 روپے کے بدلے کے اندر زید نے عمر کو ایک گندم کی بوری بیچ دی، لیکن 1000 روپیہ لیا نہیں ہے، ادھار کر لیا۔ 1000 روپیہ لیا نہیں بلکہ ادھار کر لیا۔ اب ادھار کے ضمن کے اندر کیا ہوا؟ زید نے کہا کہ عمر کو میں نے 1000 روپے کے بدلے میں 1 مہینے کے 1000 کے ادھار کے اوپر ایک بوری گندم میں نے دے دی، لہٰذا میں نے اس کو مالک بنا دیا ہے۔ اب عمر نے کیا کیا؟ وہ گندم کی بوری لے کے گھر چلا گیا، ابھی اس نے گندم کو استعمال نہیں کیا، ایک وقت کا آٹا بھی اس کے اندر سے نہیں نکالا۔ شام پڑی تو عمر زید اس کے پاس واپس چلا گیا، اور زید نے جا کے کہا کہ بھائی میں نے تمہیں 1000 روپے کے ادھار کے اوپر 1 مہینے کے لیے گندم دی تھی، اب تم ایسا کرو کہ تم نقد مجھ سے 800 روپے لے لو اور وہ بوری مجھے دے دو۔ بات کو سمجھ رہے ہیں؟ 1000 روپیہ ایک گندم کی بوری کے اوپر ادھار کر کے ایک بچے کو ایک بندے کو وہ بیچی، ابھی اس سے ادھار لیا نہیں، اس کو من وجہ مالک بنایا، اور مالک بنا کے پھر اس کو کہا کہ بھائی میں نے تمہیں 1000 روپے میں بیچی ہے، ابھی تو نے 1000 مجھے دیا نہیں ہے، تو ایسا کرو، میں نے تمہیں مالک بنا دیا تھا، ایسا کرو کہ تم 800 مجھ سے نقد لے لو اور وہ بوری گندم مجھے دے دو۔ یہ سود ہے۔ دو طریقوں سے یہ سود بنتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ بندہ جس کو ادھار کے اوپر مالک بنایا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک حضور نے ارشاد فرمایا قرض کے اوپر سود ہوتا ہے۔ اب وہ مقروض ہو گیا، 1000 روپے کا وہ مقروض ہو گیا گندم کی بوری کے اندر، ادھار اس کو دے دیا، اب اسی ادھار کے اوپر جو ہے اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک تو اس سے 1000 بھی نہیں لیا، اب پتہ نہیں اس کے پاس 1000 ابھی بنے گا کہ نہیں بنے گا، وہ تو بعد کی بات ہے، 800 روپیہ اس کو دیتے ہوئے اس سے گندم کو واپس لے لیا، 200 روپیہ منافع کما لیا ادھار کے اوپر، کوئی پیسے لین دین نہیں ہوا، ادھار کے اوپر 200 روپیہ منافع کما کے یہ بندہ جو ہے اس بندے سے اپنی گندم بھی واپس لے رہا ہے اور اپنا 200 روپیہ بھی بچا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ سود ہے، اور یہ سود خوروں کی بیع ہے جو اس طرح کی بیع تجارت جو ہے وہ اپنی مارکیٹ کے اندر کرتے ہیں، اور یہ کہیں نہ کہیں یہ شکل ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اینا کی بیع کرنا شروع کر دو، اور نمبر 2 واخذتم اذناب البقر، اور گائے کی دم کے ساتھ کھیلنا شروع کر دو، گائے کی دم کے ساتھ کھیلنا شروع کر دو، یعنی کہ وہ تمام تر معاملات کہ جن کا تمہاری زندگی کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے، فضول چیزیں، فضول معاملات تم کرنے شروع کر دو۔ کیا؟ کتوں کی لڑائی کروانا شروع کر دو، مرغوں کی لڑائی کروانا شروع کر دو، جوا اور تاش کھیلنا شروع کر دو، کھیل کے اندر شرطیں لگانا شروع کر دو، بالکل تمہیں اس کا دنیا کے اندر کوئی فائدہ نہیں، نہ اسلام کے اعتبار سے نہ دنیاوی اعتبار سے۔ اگر کچھ وقت کے لیے تمہیں فائدہ ہوگا وہ بھی تمہارے گلے کی ہڈی بن جائے گا، چونکہ فضول وقت کا ضیاع ہے اور حرام کمائی ہے۔ جوا تو قرآن پاک کی آیت سے حرام ہے، چاہے وہ شرط کے ساتھ کھیلا جائے یا بغیر شرط کے کھیلا جائے، لیکن ہماری دکانوں پہ تاش کھیلی جاتی ہے، جوا لگتا ہے مختلف چیزوں کے اوپر۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یوں تم گائے کی دم کے ساتھ کھیلنا شروع کر دو، یعنی کہ وہ کام تمہارے اندر پیدا ہو جائیں کہ جن کا تمہیں فائدہ کوئی نہیں ہے۔ نمبر 3 وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ،
اور تمہاری ساری کی ساری توجہ کھیتی باڑی کی طرف صرف ہو جائے، کھیتی باڑی کی طرف صرف ہو جائے، یعنی کہ تمہاری ساری کی ساری توجہ جو ہے وہ صرف مال کمانے کی طرف چلا جائے، یہ نہ تمہیں پتا ہو کہ حرام ہے کہ حلال ہے، بس مال آنا چاہیے، کسی بھی انداز سے ہو، کسی بھی حوالے سے آنا چاہیے۔ اور نمبر 4 وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، اور تم جہاد کرنا چھوڑ دو۔ 4 چیزیں، سود والی بے کرنا شروع کر دو، لا یعنی چیزوں کے اندر مبتلا ہو جاؤ، اور مال جو ہے وہ کمانے کی صورت کے اندر چلے جاؤ کہ تمہیں بالکل پرواہ نہ ہو کہ کہاں سے آ رہا ہے۔ اور نمبر 4 تم جہاد کرنا ترک کر دو۔ اب یہ جہاد صرف وہی نہیں ہے کہ جو تلوار پکڑ کے میدان جنگ کے اندر چلے جاؤ، یا اسلحہ لے کے تم مخالف قوم کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ جہاد اپنا نفس کے ساتھ بھی ہے، جہاد ہر قسم کی طاغوتی قوت کے خلاف بھی ہے، جہاد اپنے نفس کو نفسانی خواہشات سے بچانا بھی ہے، جس کو جہاد بن نفس کہا جاتا ہے۔ علم کے ذریعے سے جہاد بھی ہوتا ہے، مال کے ذریعے سے بھی جہاد ہوتا ہے، اپنے نفس کے ذریعے سے بھی جہاد ہوتا ہے۔ فرمایا مطلقاً تم نے ہر قسم کے جہاد کو ترک کر دیا۔ اب یہ جب 4 چیزیں حضور نے فرمایا تمہارے اندر پیدا ہو جائیں تو حضور فرماتے ہیں سلط اللہ علیکم ذلا لا ینزعہ حتی ترجعوا الی دینکم۔ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ذلالت کو، ذلت اور رسوائی کو تمہارے اوپر مسلط کر دے گا۔ سلط اللہ علیکم ذلا، تمہارے اوپر ذلت، رسوائی، بربادی، معیشت کی تنگی اور جناب بے عزتی، انسلٹ اور پریشانی، تکلیف اور دکھ تمہارے اوپر مسلط کر دیے جائیں گے۔ حتی ترجعوا الی دینکم، یہاں تک کہ تم پھر واپس اپنے دین کی طرف نہ لوٹ آؤ۔